والصلاة والسلام على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محتشم بشان صدر مجلس، لائق صد احترام اور نہایت واجب التکریم حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر۔ عالی مقام موضوع میں دو الفاظ نہایت قابل غور، نہایت قابل فہم ہیں۔ پہلا لفظ نبی ہے۔ نبی سے مراد وہ ہستی، نبی سے مراد وہ ذات ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور اس کائنات میں موجود ایک انسان کے لیے نہایت معزز، محترم اور مکرم ہے۔ وہ نبی کی ذات جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ قرارداد کا دوسرا لفظ آرائش کردار ہے۔ آرائش کردار سے مراد زیبائش اخلاق، آرائش کردار سے مراد زیبائش اخلاق، نشو و نما انسانی، ارتقاء لسانی اور پرورش ایمانی ہے۔ دراصل یہ موضوع مجھے، آپ کو اور اس ایوان میں موجود ایک انسان کو ندا دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ دور جدید کے مسلمانوں، آؤ اپنے کردار کو نبوی کردار پر پرکھ کر تو دیکھو۔ ارے آؤ اپنے اخلاق کا نبوی اخلاق سے موازنہ تو کر کے دیکھو۔ اور ہاں، کمی کوتاہی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، جہاں کمی کوتاہی ہے وہاں سیرت نبوی سے فیض حاصل کرو، کیونکہ رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر اور دیکھ کر بیت نبی زیبائش گھر بار کر۔ ارباب عقل و دانش، جب بھی تاریخی مشاہیر کی سیرت نگاری کی جائے گی تو آقائے عرب و عجم کا نام، آقائے عرب و عجم کی سیرت سب سے اوپر حصہ اول پر سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی وکالت اور بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کی دلالت موجود ہے۔ اخلاق نبوی، کردار نبوی، ارے کون سا اخلاق نبوی؟ وہ اخلاق کہ جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ مومنوں تمہیں اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو اور جن سے تمہیں منع کریں اس سے باز آؤ۔ ارے کون سا اخلاق نبوی؟ وہ اخلاق کہ جس کے بارے میں پروردگار دو عالم کا ارشاد ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عالی مقام سیرت نبوی میں سے کیا کیا درخشاں واقعات گنواؤں، کیا کیا مثالیں دوں؟ احترام انسانیت کی اس سے بڑھیا، اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہوگی کہ اللہ کے فرستادہ نبی تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ ارشاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ تھا، تو قربان جائیے اس اللہ کے فرستادہ نبی کے اس عظیم جواب پر فرماتے ہیں کہ میرے صحابی غیر مسلم کا جنازہ تھا تو کیا ہوا، انسان کا جنازہ تو تھا۔ اخلاق حسنہ کا سب سے اہم جز دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ مسلمان مومنین کا اخلاق، مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت تو کجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد غیر مسلم کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے تا قیامت روز روشن کی طرح آیا رہے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے بے گناہ غیر مسلم کو قتل کیا، رب تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ صاحبان فہم و فراست، اگر رسول اللہ کی سیرت بیان کرنے لگ جاؤں تو اس میں کئی صدیاں بیت جائیں۔ آئیے موضوع کے دوسرے پہلو پر چلتے ہیں۔ اس موضوع کا مرکزی مخاطب تمام حضرت انسان ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کے پیش نظر رکھ کر میں اور آپ کس طرح اپنا کردار بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرے انسان کی نظر میں اور دوسرے انسان کی میری نظر میں کیا اوقات، کیا وقت اور کیا حیثیت ہے، معاشرے کی اچھائی اور برائی میں میرا کتنا کردار اور حصہ ہے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں، جناب حسنین کریمین کا کردار اپناؤ۔ میرے سامنے بیٹھنے والی بہنوں، جناب فاطمۃ الزہرا کا کردار اپناؤ۔ ارے کون فاطمۃ الزہرا؟ وہ فاطمۃ الزہرا کہ جس کو تین نسبتوں سے عظمت حاصل ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، وہ جناب حسنین کی والدہ ہیں، وہ جناب علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں۔ جب اتنی عظیم ہستی کے کردار کو اپنائیں گے، جب جناب حسنین، جناب ابوبکر صدیق جیسے کردار کو میرے اور آپ کے بھائی، مجھ سمیت اس ایوان میں موجود تمام انسان اپنائیں گے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں یہ جنت ایک گلزار بنتی ہے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا،
دیکھے تو مسلمان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مقابلے کے آخری کنٹسٹنٹ کو دعوت دیتا ہوں.